اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ بڑے غلبے والے بڑی حکمت والے کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ، یہ سورۃ مکی ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اس سورت کا تعلق بھی حوامیم سے ہے۔ اور تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اترتی ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ کے وحی کے مضمون کی ابتدا ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا تھا تو متعدد مقامات پر اس قسم کے الفاظ ابتدائیے کے طور پر قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ آگے چلے جائیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ جی، آسمانوں اور زمین، ان سب میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایمان والے زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو چاند سورج ستارے دیکھتے ہیں، کہکشائیں دیکھتے ہیں، اور رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے دیکھتے ہیں، آتے جاتے بادل دیکھتے ہیں، بارشوں کا برسنا دیکھتے ہیں، ہواؤں کا چلنا دیکھتے ہیں، ٹھنڈی گرم ہوائیں چلتی، لو لگتی اور فلو لانے والی ہوائیں۔ اور زمین کے اندر جب توجہ کرتے ہیں تو زمین پر بکھری ہوئی کائنات اور مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور ایسی ایسی مخلوقات جن کو ابھی تک انسان ڈسکور ہی نہیں کر سکا، اور ان چیزوں کا بہاؤ، کہیں پانی بہہ رہا ہے، کہیں ہوا چل رہی ہے، کہیں آگ بھڑک رہی ہے، اور کہیں خالص مٹی موجود ہے، کہیں مٹی پہاڑوں کی شکل میں موجود ہے، کہیں پہاڑ پتھر کے ہیں اور کہیں پہاڑ مٹی کے ہیں، کہیں پہاڑ اسٹیٹک ہیں اور کہیں زلزلے ہیں، اور کہیں بارشیں ہو رہی ہیں تو لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، اور کہیں پتھر بھی پانی کے اندر پانی کے پریشر کی وجہ سے بہہ رہے ہیں، کہیں آبشاریں نظر آ رہی ہیں، کہیں چشمے ہیں، کہیں کنویں ہیں، کہیں جھلارے ہیں، اور کہیں جھیلیں ہیں۔ ایک ایک جھیل سمندر کا منظر پیش کرتی ہے، اور پرندوں کو ان جھیلوں کے اوپر وارد ہونا، ان کا موسموں کے مطابق وہاں چلے جانا، اور مختلف موسموں میں وہ جھیلیں چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رشیا کے علاقے سے سردی کے موسم میں پرندے پاکستان آ جاتے ہیں اور گرمی کے موسم میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ شعور، یہ سینس کس نے دی ہوئی ہے؟ ان کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کی اپنی ایک لینگویج ہے، اور ان کا اپنا ایسا جہان ہے کہ انسان اگر ان کے پیچھے پڑ جائے تو ایک ایک پرندے پر PhD کی جا سکتی ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ انسان کان پکڑ کے بیٹھ جائے، دنگ رہ جائے۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے جانوروں کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عجائب المخلوقات ایک بڑی کتاب کا نام ہے، حیات الحیوان علامہ دمیری کی 2 جلدوں میں بہت بڑی کتاب کا نام ہے۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے درختوں کی تعداد گننا، ان کی اقسام جاننا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ پودے اور بوٹیاں، ان کا کوئی انسان آج تک احاطہ نہیں کر سکا۔ ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان میں سے کوئی چیز کتنی زہریلی ہے اور کوئی چیز کتنی زہر کا توڑ ہے، کون سی بیماری کا علاج ہے، سبحان اللہ۔ سانپ جب 100 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ نابینا ہو جاتا ہے، اور وہ سانپ کے پودے پر اپنی آنکھیں آ کے ملتا ہے تو اسے نظر آنے لگتا ہے۔ اس کو یہ عقل کس نے دی؟ بندر اپنا علاج کرنا خود جانتا ہے، بوٹیوں کی اس کو شناخت ہوتی ہے۔
ایک پرندہ ہے جو اپنے بچوں کا علاج کرنا جانتا ہے، تو لوگ، حکیم لوگ اسے ابابیل کہتے ہیں، اور ابابیل پہاڑوں کے علاقے سے ایک پتھر ڈھونڈ کے لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ ابابیل کے بچے کو کسی طریقے سے پکڑ لیں، جو ابھی گھونسلے میں ہے، وہ اڑ نہیں سکتا، اس کو حکیم لوگ پیلا رنگ لگا دیتے ہیں اور اسے واپس گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں۔ ابابیل کی ماں سمجھتی ہے میرے بچے کو یرقان ہو گیا ہے، وہ پہاڑوں سے وہ پتھر اٹھا کے لے آتی ہے، جو بچے کے پاس رکھنے سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ادھر لا کے رکھتی ہے، تو 1-2 دنوں میں حکیم جا کے دیکھتا ہے وہاں پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے بچے کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پتھر وہاں سے اٹھا کے یرقان کے مریض کے گلے میں ڈال دیتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے درخت دنیا میں موجود ہیں جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے کے انسان کو چوس کر پی جاتے ہیں۔ آدم خور درخت ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی کائنات، اس کی وسعتیں، ابھی انسان ان کا 10واں حصہ بھی ڈسکور نہیں کر سکا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں جہانوں کے رب کے لیے ہیں۔ جہانوں کا رب اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس جہان میں انسان بستا ہے یہ بہت محدود ہے، اللہ کے آگے بہت بڑے جہان ہیں جو اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ابھی تو ہم زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے تھے۔ زمین کے اندر جاؤ گے تو دماغ گھوم جائے گا، آسمانوں کے اوپر جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ محمد کریم کا حوصلہ کتنا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے ظرف میں سموئے بیٹھے ہیں، جنہیں تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک سب کچھ نظر آ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت ان کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تھا، اور فتجلی لی کل شے، حضور فرماتے ہیں میرے اوپر ہر چیز آشکار اور متجلی ہو گئی، تو ان کی وسعت دیدار اور وسعت مشاہدہ اور ان کے ظرف و برداشت کا کیا عالم ہوگا۔ آگے بھی چلنا ہے، ورنہ میں آپ کو زمین کی کانوں کے اندر اتارتا اور زمین کے خفیہ خزانے دکھانے کی کوشش کرتا، اور آسمانوں کے اوپر کا ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی آ کے خبر دی ہے اس سے پردہ کشائی ہوتی۔ عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں اللہ کی توحید کے ثبوت ہیں۔ یہ سب چیزیں پکار پکار کر بتاتی ہیں کہ ہمارا بنانے والا کوئی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں لآیات، اللہ کی پہچان کی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانداروں میں جنہیں وہ زمین پر پھیلاتا ہے نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ جانوروں کا پھیلنا تمہاری اپنی تخلیق، یعنی انسان زمین کے اندر باہر اور آسمان کے اوپر نیچے، اس کو دیکھے تو الگ اور اپنے آپ کے وجود کو دیکھے تو الگ۔ میں نے شاید صبح اس پر گفتگو کی تھی کہ انسان کے بدن کے اندر کیا کیا اسرار ہیں۔ انسان کے جسم میں پائے جانے والے صرف اور صرف ایک ذرے کو آج تک ڈاکٹر نہیں پہچان سکے کہ وہ کمر میں کیا کر رہا ہے۔ انہیں اتنا پتہ ہے کہ جو بیماری ٹریس آؤٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو کمر سے پانی لے کر وہاں سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کمر میں لیٹا ہوا کون سا حقیقت انسانی کا مرکز ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں۔ اور آقا نے بتایا ہے کہ حقیقت انسان وہ ہے جو کمر میں باریک ذرے کی شکل میں موجود ہے، اور انسان مر بھی جائے، قبر میں مٹی بھی ہو جائے، تب بھی وہ برزہ اور وہ نسمہ باقی رہتا ہے جس کی بیس پر انسان کا پورا وجود ری بلڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا زمین کے اندر پائے جانے والے دابہ، جانور،
ان سب چیزوں میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پہلی آیت میں تھا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس آیت میں ہے یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ یقین ہی اصل میں ایمان ہے، بے یقینی شرک ہے، یا شرک کا انجام بے یقینی ہے۔ اور ایک کو ماننا، ایک کی طرف متوجہ رہنا، توحید کی بات کر رہا ہوں، معبود کے طور پر ایک کو ماننا، یہ ایمان ہے اور یہی یقین ہے۔ ایسا بندہ ایمان میں مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے میں آگے ہوتا ہے۔ ایسا بندہ رزقی ہوتا ہے، متوکل ہمیشہ رزق لیتا ہے، دیکھی جائے گی۔ متوکل ہمیشہ دلیر ہوتا ہے۔ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون۔ اور شب و روز کے مختلف ہونے میں اور اس میں کہ اللہ نے رزق کا سبب پانی آسمان سے اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کے ہر طرف پھیرنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ جی آسان ہے، اس طرح کی آیتیں پہلے بہت گزری ہیں، آگے چلتے جائیے۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت فرماتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ چلتے جائیے۔ ويل لكل أفاك أثيم۔ تباہی ہے ہر بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے۔ جی افاق بہتان باندھنے والا، افق جھوٹے بہتان کو کہتے ہیں، اسیم اسم سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گناہگار۔ آگے جی۔ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم۔ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر انکار پر جمع رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو اے محبوب اسے خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ جی اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو کان ہی نہیں دھرتا، قرآن کو اہمیت نہیں دیتا۔ اہمیت نہ دینے کے کئی اسباب ہیں، اپنے ضد اور اناد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر ان کے پیغام کو اہمیت کیا دے گا۔ نمبر 2، دنیا کے اندر رچا بسا ہونے کی وجہ سے اپنی عیش و عشرت سے ہٹنا نہیں چاہتا، پھر وہ قرآن کی طرف متوجہ کیسے ہوگا؟ نمبر 3، قرآن کے اندر پائے جانے والے ابشار اور انذار، ان کو سن کر اپنی نفسیات اور سوچ کو خراب نہیں کرنا چاہتا، بقول اس کے یا بخیال اس کے وہ خراب ہوتی ہے۔ ایسے بندے کو اسلام کی طرف دعوت دیں، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو تو اسے نماز کی طرف دعوت دیں تو وہ کہے گا بس یار گناہ گار نہ کرو۔ یہ بھی ایک رویہ ہے، اس کے اندر بھی بودھ پایا جاتا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، انہی کے لیے سخت ذلت کا عذاب ہے۔ مذاق اڑانے والوں کے لیے سخت ذلت کا عذاب ہے۔ کیوں؟ مذاق کا جواب ان کے لیے ذلت، جیسا ان کا رویہ ہوگا ویسی پنشمنٹ آئے گی۔ آگے چلیے۔ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ ان کے پیچھے جہنم ہے اور ان کا کمایا ہوا انہیں کچھ کام نہ دے گا، اور نہ وہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے مددگار بنا لیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جی اللہ کے مقابلے پہ مددگاریاں نہیں چلتے ہیں۔ آگے چلیے۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت عذاب ہے۔ آگے چلتے جائیے۔ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔
اللہ ہے جس نے دریا کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کا رزق تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کو اپنی طرف سے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جی، اللہ نے ان چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، یہ تسخیر کہلاتی ہے۔ تو ہر چیز انسان کی خدمت پر مامور ہے، انسان کے فائدے کے لیے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ڈائریکشنز معلوم کرنا، ٹائمنگز معلوم کرنا، دن اور رات کو جاگنا، ورکنگ آورز معلوم کرنا، سونے کا ٹائم معلوم کرنا، سب انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں انسان کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں تب انسان مانے گا کہ یہ میری خدمت کے لیے ہے۔ اس سے نیچے نیچے تو وہ پوری خدمت کر رہی ہے۔ آگے چلیے۔ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون۔ فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ معاف کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ لوگوں کو بدلہ دے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔ ان لوگوں سے درگزر کریں، انہیں معاف کیے رکھیں، اور اللہ انہیں خود بدلہ دے لے گا۔ آگے چلیے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جس نے نیکی کی تو اپنے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اپنے نقصان کے لیے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نیکی کوئی اپنے لیے کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کے اپنے کھاتے میں جائے گا، اور رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے تاکہ نیکیوں کا اجر اور غلطیوں کی سزا ملے۔ آگے جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا، اور ہم نے اس زمانے کے جہان والوں پر انہیں فضیلت دی۔ جی، کتاب، حکم، نبوت یہ تو بنی اسرائیل کے نبیوں کو ملی تھی، تو چونکہ وہ نبی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اس لیے ان چیزوں کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف بطور احسان کر دی گئی، اور بنی اسرائیل کو اپنے زمانے کے اندر پوری دنیا پر فضیلت دی گئی تھی۔ اس فضیلت کا تعلق اس زمانے سے ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ آگے چلیے۔ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ہم نے انہیں اس دین کے بارے میں کھلی دلیلیں عطا فرمائیں تو انہوں نے دین میں اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس کی سرکشی کے باعث۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ کو اس دین کے ایک خاص عمدہ طریقے پر کر دیا تو آپ اسی پر چلیں، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ آپ کو الگ شریعت عطا ہوئی ہے اور آپ اس شریعت پر چلیں، اور ان لوگوں کی پیروی ان کے خواہشات کے کہنے میں جس طرح آپ پہلے نہیں ہیں اسی طرح آگے بھی آئندہ بھی نہیں رہنا۔ چلیے۔ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين۔ بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یقیناً ظلم کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ جی، ظلم کرنے والے آپس میں دوست ہوتے ہیں، ان لوگوں کے تانے بانے آپس میں مل جاتے ہیں، اور دین کی مخالفت کرنے کے لیے شیطان ان کو آپس میں ملنے ملانے کے سورسز فراہم کر دیتا ہے۔ ان کے آپس کے کچھ مفادات ایسے ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، درد ان کا جدا جدا ہوتا ہے، لیکن دین اور اسلام کی مخالفت ان سب کے اندر ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، لیکن اس دوران بھی یہ اپنے اپنے ٹارگٹ پہ نظر رکھتے ہیں کہ جہاں میرا کام نکلتا ہوگا دوسروں کو چھوڑ کر میں اپنے کام کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ یہ
عام طور پر برے لوگوں کی ایک نفسیاتی روش ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے بھی وفادار نہیں ہوتے۔ آگے چلیے۔ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کا سبب ہے اور ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ آگے چلتے جائیے، اس طرح کی آیتیں پہلے گزر چکی ہیں، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑھتے جائیے۔ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے گناہ کیے کہ ہم انہیں کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے، وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو گناہوں پر جسارت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، اور فرمایا نہ ان کی زندگی برابر ہو سکتی ہے نہ ان کی موت برابر ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، ان کی موت کے وقت ان کی مغفرتیں اور بخششیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسی حالت پر جس حالت میں وہ مرا تھا۔ مستدرک حاکم 3739 3739۔ آگے چلیں۔ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور بھٹکا دیا اسے اللہ نے باوجود علم کے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی بینائی پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کرے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ جو آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اور خواہش کو معبود بنانا، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خواہش کو معبود بناتے ہیں، جو کہتے ہیں میرا وجود میری مرضی، یہ بھی اپنے خواہش اور مرضی کو اپنا معبود بنانا ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تو میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے پیغام کے مطابق نہ ہو جائیں۔ شرح السنہ حدیث نمبر 104۔ تیسرے نمبر پہ وہ بندہ جو تصوف کی راہ پہ چلتا ہے اور وہ اپنے دیے ہوئے ذکر فکر اور طریقے پر مضبوطی سے گامزن نہیں ہوتا، وہ بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو یہ پہلے 2 لوگوں کی طرح تو نہیں ہے، لیکن راہ سلوک میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس بندے کو بھی اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنی مرضی کو اپنے مالک کے حوالے کرنا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون وجلت منها القلوب۔ آپ نماز پڑھا کے آپ نے خطاب فرمایا، اتنا بلیغ خطاب تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لوگوں کے قلوب اور دل لرز رہے تھے۔ فقال قائل، کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کأن ھذہ موعظۃ مودع، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آخری الوداعی خطاب ہو۔ فماذا تعہد الینا، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعت، اور حکم ماننے اور اطاعت کرنے کی تلقین کرتا ہوں، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، خواہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا کر مقرر کیا جائے،
اس کے حکم کے تحت تابع دار رہنا۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں میرے بعد دنیا میں رہا تو وہ دنیا میں بڑے بڑے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اختلافات کا دور جب آ جائے تو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر گامزن رہنا۔ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمسکوا بہا، اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ رکھنا، وعدوا علیہا بالنواجذ، اور اس راستے کو اپنی داڑھ سے پکڑ لینا، دانتوں سے پکڑ لینا، یعنی مضبوط پکڑنا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، نئے نئے بدعتی کاموں سے بچ کے رہنا۔ فإن کل محدثۃ بدعۃ، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، وکل بدعۃ ضلالۃ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ ابو داؤد 4607 4607۔ اس حدیث پر اور اس کے متعلقات پر پہلے ایک مقام پر تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ جو الفاظ ہیں نا آیت کے کہ خواہشات کو اپنی معبود بنا لیا ہے، اور اگلے الفاظ ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو گمراہ کر دیا۔ الامان، جاننے کے باوجود بندہ گمراہ ہو جائے، یہ اپنے اوپر ظلم کی انتہا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ سمجھ نہیں سکا اور تحقیق میں غلطی کر گیا، بلا شبہ اس کے لیے معافی کی گنجائش موجود ہے، بلکہ توبہ کیے بغیر بھی ایسے بندے کی معافی ہے۔ لیکن اگر آپ جانیں کہ یہ بندہ جان بوجھ کے ڈنڈی مار رہا ہے تو اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کیا۔ یہ کون بدبخت ہے؟ یہ وہ ہے جو آیت پڑھتا ہے تو آدھی پڑھتا ہے، آیت کی تشریح کرتا ہے تو اپنی طرف سے کرتا ہے، اور عوام کی بلا جانے کہ کیا پڑھا اور کیا چھوڑا، اور اصل مفہوم کیا تھا اور اس نے کیا بتایا۔ اس نے لغوی معنی کی بجائے اصطلاحی معنی لے لیا، اصطلاح کی بجائے لغت لے لی، شرعی معنی کی بجائے کوئی اور معنی لے لیا۔ اس قسم کی گڈ مڈ کرنے والے لوگ اس آیت کا مصداق ہیں، اضلہ اللہ علی علم، اسے اللہ نے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور اس قسم کے لوگ، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت کو تباہ کر دیتا ہے وہ شخص جو منافق ہونے کے باوجود قرآن سے استدلال کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے آخری دور میں کہ وہ تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تم نے بھی نہ سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا تم پر لازم ہے۔ یہ جتنی جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لانچ کرتے ہیں نا، تو آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ اپنی مرضی سے ضعیف کو صحیح اور صحیح کو ضعیف بنا دینا، اپنی مرضی سے موضوع کو صحیح اور صحیح کو موضوع بنا دینا۔ اہل علم اچھی طرح پہچانتے ہیں ان کو، عوام تو نہیں سمجھتے، لیکن ایسے لوگ اللہ کے قہر سے ڈر جائیں۔ یہ حدیث مسلم میں ہے، حدیث نمبر 6، مسلم 6۔ فقیر نے ایک خطاب کیا تھا، اس کا ایک ٹکڑا، ایک کلپ ساتھیوں نے نیٹ پہ دیا ہوا ہے جس میں گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کی ہیں۔ وہ ایک کلپ ہے، اس طرح کی بہت حدیثیں ہیں جو اس قسم کے لوگوں نے تیار کی ہوئی ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان کی پیروی کرے جو فوت ہو چکے ہیں۔ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ زندہ بندے کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، وہ کس وقت فتنے کا شکار ہو جائے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو فوت شدہ ہیں جن کی پیروی میں مکمل احتیاط اور شیلٹر موجود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، وہ اس امت میں سب سے افضل لوگ تھے۔ وابرھا قلوبا، ان کے دل سب سے زیادہ نیک تھے۔
وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کا علم سب سے زیادہ گہرا تھا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان کے اندر تکلف نہیں پایا جاتا تھا، سب سے کم تکلف والے تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، بل اقامت دین ہی، اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چنا تھا۔ فارفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت کو اچھی طرح پہچانو۔ واتبعوہم علی اثرہم، ان کے قدموں کے نشانوں پہ چلتے جاؤ۔ وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم، جتنا ہو سکتا ہے ان کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو۔ وسیرہم، ان کی سیرت اپنانے کی کوشش کرو۔ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، یہی وہ لوگ تھے جو سیدھی ہدایت پر قائم تھے۔ شرح السنہ حدیث نمبر 104۔ یہ اگلے لوگوں کی شان، صحابہ اکرام کی عظمت، ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین مخاطب ہونا، اللہ کی وحی کے عینی شاہد ہونا، ہم تک دین پہنچانے میں اور دین کے بنیادوں کے اندر اپنا خون بہانے میں اس عظمت کو حاصل کر چکے ہیں کہ قیامت تک آنے والی امت ان کا احسان نہیں اتار سکتی۔ ان کے بارے میں جب تم ٹیڑھا ٹیڑھا سوچنے والا بندہ دیکھو، سمجھ جاؤ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہو چکا ہے۔ کیوں؟ یہ بیچ میں نہ ہوں تو ہمارا حضور سے رابطہ ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان پر تنقید کرنے والا کون ہے؟ اضلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود اسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ اور انہوں نے کہا وہ نہیں مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی، اسی دنیا میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں، اور وہ حق کے مقابل گمان ہی کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس آیت میں ان کے عقیدے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و احیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی بس یہی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ فما یہلکنا الا الدہر، ہمیں صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے، یہ زمانے کا پھیر ہے، یہ دنیا کا تصرف ہے، یہ مادے کی ساری گیم ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس میں دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب دینا، اللہ کی شریعت کا آنا، یہ ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب بائی چانس ہوا ہے، اور یہ ایک ایکسیڈنٹل گیم ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری بات کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر تبصرہ فرماتا ہے، ما لہم بذالک من علم، سبحان اللہ، فرمایا یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بذات خود ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، تکے ہیں، علم نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کے پاس گمان ہے، ظن ہے۔ یہ جگہ جگہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن سے سبق لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن سخت شکوہ کرتا ہے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب معراج شریف سے حضور واپس تشریف لائے تو قرآن نے کیا کہا؟ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، میرے نبی نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہو۔ یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ ان لوگوں کے پاس، منکرین اسلام کے پاس اندازے ہیں۔ اب یہ ڈارون کے پاس کیا ہے؟ انسان بندر سے انسان بنا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ اندازہ۔ آثار قدیمہ بتاتے ہیں، فلاں چیز یہ بتاتی ہے، اس کے پاس چپے اور گٹھیں مار مور کے تو ایک تخمین و ظن قائم کیا ہوا ہے، اور اس قسم کی باتیں زبان پر لے آتے ہیں۔ مجھ سے ایک نوجوان نے آ کے اس موضوع پر گفتگو کی، کرنے لگا میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بولیں، مجھے پتہ ہوگا تو میں بتا دوں گا۔ اس نے یہی سوال کیا کہ انسان بندر سے نہیں پروموٹ ہوا؟ تو میں نے کہا اس پہ غور کریں، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟
مجھے دیں، مجھے بھی قائل کریں۔ تو اس کا ثبوت جب میں نے مانگا تو وہ لڑکا مخلص تھا، ادھر ہی پریشان ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی۔ یہ تکوں سے کام نہیں چلتا۔ اس قسم کے لوگوں نے ہر زمانے میں علم کی بجائے ظن، یقین کی بجائے اندازہ اور حق کے مقابلے پر اپنی اٹکل، انکار کا کیڑا دماغ میں پہلے بیٹھا ہوتا ہے، اب اس کو رد کرنے کے لیے جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں وہ راستہ خود بے بنیاد ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی کئی دفعہ سوالات کرتے رہتے ہوں گے، یا آپ پر بھی سوالات ہوتے رہتے ہوں گے کہ فلاں یوں کہہ رہا تھا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بات نوٹ کریں اچھی طرح، فلاں یوں کہہ رہا تھا، اس کا کیا جواب ہے؟ آپ آج کے بعد ہوشیار ہو جائیں، وہ فلاں صاحب نے جو کہا ہے آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، ہٹ کے مار، فلاں صاحب سے کہو تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ ادھر ہی گھیں ہو جائے گا۔ میں نے کسی فلاں کا نام نہیں لیا، خدا کی قسم ہر فیلڈ میں یہ بات آپ کو کام دے گی۔ یہ سارے ٹھیلے باز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یسب احدکم الدہر، تو میں سے کوئی بندہ زمانے کو گالی نہ دے، فإن اللہ هو الدہر، اللہ ہی زمانے کا خالق ہے، ولا یقولن احدکم للعنب الکرم، یہ خیر اور موضوع پر بات چل پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگوروں کو کرم نہ کہا کرو، اس زمانے میں انگور کو لوگ کرم کہتے تھے، کرم۔ فإن الکرم الرجل المسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کرم تو مسلمان آدمی ہوتا ہے، کرم مسلمان ہوتا ہے، آدمی انسان ہوتا ہے کرم۔ تو انگوروں کو یہ لقب نہ دیا کرو۔ لیکن حدیث کا پچھلا ٹکڑا یہ تھا کہ زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ مسلم 2247 2247، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ یہ ساری چیزوں کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ملتی جلتی حدیثیں کئی جگہ پر بخاری میں بھی ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سوال اٹھیں گے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ھذا اللہ خلق کل شیء فمن خلق اللہ۔ تو اس وقت جب یہ دیکھو تو ان کے پاس سے اٹھ جانا، ان سے بحث نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ جو اس کی شرح میں وہ بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لاجیکلی ہم پروف نہیں کر سکتے یا اس بندے پر تبلیغ کرنے کوئی منع ہے، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسا بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ خود سوچئے کہ کوئی کہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تھوڑا سا بھی دماغ میں شوربہ ہو تو یہ سوال بنتا ہی نہیں۔ یہ سوال کرنے والا جان بوجھ کے کر رہا ہے، شرارتی آدمی۔ بھائی اللہ ہے ہی وہ جس کے اوپر کوئی خالق نہ ہو، یہ تو فائنل ہستی کا نام ہے، جان بوجھ کے سوال کر رہا ہے، شرارتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے سامنے اس طرح کی بات ایک بندے نے کی تو آپ جلال میں آ گئے، فرمایا قوموا انی، جاؤ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، صدق خلیلی، میرے یار نے سچ کہا تھا۔ مسلم آگے چلیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جائیں تو ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ جی، آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ قرآن میں ہے نہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اپنی مرضی کے معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے، تو معجزہ دیکھنا مقصد بھی نہیں ہوتا تھا، ابا جی سے ملاقات کرنا مقصد ہوتا تھا۔ ان کی برادری اب بھی موجود ہے، آپ نے دیکھا سنا ہوگا، اس دور میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں؟ ہاں جی زندہ ہیں۔ تو پھر کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی والے بندے کو ان کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ ہڈی جوڑ کے دکھائیں۔ یہ ایک مسلمان کا لیبل لگا کے نیٹ پہ آنے والے بندے کی ایک جھک ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ نہیں؟ یہ وہی سوالات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے حضور پر کیے تھے، اور ہر زمانے میں لوگ، منکرین لوگ، زبان دراز لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے، حضور کی امت کو پناہ عطا فرمائے۔ آگے چلیے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ فرما دیں اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی آگے چلیے۔ اس طرح کی آیتیں پہلے گزری ہیں سورۃ بقرہ میں بھی، ابتدا میں ہی آپ کو یاد ہوگا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آگے چلیے جی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں اور زمینوں کی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حق کے دشمن اس روز سخت نقصان اٹھائیں گے۔ جی چلیے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ ہر جماعت کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوگی، ہر جماعت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں ان کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ جی آگے چلیے۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ یہ ہمارا نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، بے شک ہم لکھتے رہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ نوشتہ، ہر بندے کا نامہ اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں اس کے کردار کے مطابق پکڑایا جائے گا۔ اس کتاب کو ترجمے میں نوشتہ کہا جا رہا ہے۔ ہزار ہزار سال کی زندگی والے بندے کی بھی پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ریٹن شیپ میں موجود ہے۔ بھی ایک الگ بات ہے کہ وہ اتنا بڑا رجسٹر ہوگا یا ایک چھوٹی سی سم ہوگی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے۔ آگے جی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، یہی بڑی روشن کامیابی ہے۔ جی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا تو کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ جی۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں تو صرف کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہم اس پر یقین رکھنے والے نہیں۔ جی چلتے جائے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے سب کاموں کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم تمہیں ترک کرتے ہیں جیسے تم بھولے رہے اپنے اس دن کے پیش آنے کو، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ جی قیامت کے دن جہنم آگے بڑھ کے منہ میں لینے کے لیے تیار ہوگا، اور جہنمی کو آتا دیکھ کر اپنی مخصوص زبان میں جہنم آواز نکالے گا۔ حدیث میں آتا ہے تحاجت الجنت والنار، جنت بھی اور جہنم بھی اپنی آواز مخصوص انداز سے نکالیں گی، اور جنت اپنے آنے والوں کو کہے گی مالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم
کہ کیا بات ہے، میرے اندر آنے والے زیادہ تر ضعیف، غریب اور گرے ہوئے لوگ ہیں. اور جہنم کہے گا فقالت النار اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین، کیا بات ہے، میرے پاس تکبر کرنے والے اور جابر لوگ زیادہ بھیجے جا رہے ہیں. بخاری 4850 4850. آگے چلیے. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کی رضا طلبی قبول کی جائے گی. اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ایک، وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالا. دو، فالیوم لا یخرجون منہا، آج جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے. تین، ولا ہم یستعتبون، نہیں انہیں توبہ کا چانس دیا جائے گا. چار، یہ اس آیت کے 4 اجزاء ہیں، اسے انالائز کر کے سمجھنا اس کو آسان بنا دیتا ہے. آگے چلیے. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین. تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمینوں کا، رب ہے سارے جہانوں کا. فللہ الحمد، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور سارے جہانوں کا رب ہے. آگے جی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے اور وہی ہے بڑا غالب، بڑی حکمت والا. جی، بڑائی اور تکبر یہ اللہ کا حق ہے. انسان کے ذہن اور قلب میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا تو حدیث میں آتا ہے وہ جہنم کی بو بھی نہیں سونگے گا. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ دونوں رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العز ازارہ، غالب ہونا اللہ کا ازار ہے، والکبریاء رداؤہ، اور کبریائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. فمن ینازعنی عذبتہ، جو اللہ تعالیٰ سے منازعت کرے گا، جھگڑا کرے گا، ان چیزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے کی کوشش کرے گا، عزیز اور کبیر بننے کی کوشش کرے گا، تو عذبتہ، اللہ اسے عذاب دے گا. مسلم 2620 2620. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.